بہنوں کے، بھائیوں کے، کس کے بہت سارے، کیا بتاؤں میں آپ کو، پڑوسیوں کے تو میں نے آپ کو مثال دی. ایسے لوگ ہم مار جاتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی، اور ہم سوچتے ہیں کہ کل قیامت میں ہم تو بس یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے حبیب نے واضح فرما دیا کہ ایسے لوگ میرے پاس آئیں گے بخشش کے لیے، تو میں پہلے کہوں گا اپنا لڑیں. تو انہوں نے تشریح کی اس بات کی کہ یہ نالے نے پاک دراصل نالے نے پاک نہیں، یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ تم نے اس کلمے کی تصدیق کی اور اس نالے نے پاک سے وابستہ ہو گئے تو تم کو جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. اور اگر تم نے کلمے کی تو تصدیق کر لی، آمنا صدقنا، لیکن اس میں تم نے نعوذ باللہ اس نالے نے پاک کو چھوٹا جانا کہ یہ تو جوتے ہیں، یہ تو جوتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر تیرا ایمان کامل نہیں ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہے. مقصد کیا بتانے کا کہا کہ دوستوں بزرگوں کی ایمان، محبت عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اولین شرط ہے. اگر یہ محبت دل میں نہیں تو عمر فاروق سے پوچھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ شروع کے اوائل میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، سرکار نے پوچھا عمر تیرے ایمان کی حالت تو بتا، تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری جان، یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ میرے بچے، بیوی، دولت، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوگا. بولے یا رسول اللہ کیوں؟ بولے جب تک تو اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. حضرت عمر کھڑے ہوتے اور مست ہو کے نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ میرا تن، میرا دھن، میرا من، میری جان سب آپ پہ قربان، میں آپ پر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا ہاں عمر آج تیرا ایمان کامل ہوا ہے. یہ ایک ایمان تھا محبت کرنے والوں کا. اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایک اور حقیقت بیان فرمائی، ایک اور حقیقت بیان فرمائی جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ابن ماجہ شریف میں، سبحان اللہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ سرکار محفل پاک میں بیٹھے تھے، صحابہ سے کہنے لگے اے صحابیوں ای الخلق اعجبک الیکم ایمانا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے مخلوق میں سب سے عجیب و غریب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا، اللہ کے بہت قریب ہے. سرکار فرماتے ہیں فرشتوں کا کیا مانے؟ فرشتے تو جو اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے کہہ دیتے ہیں، وہ تو اتنے قریب ہیں، وہ تو کچھ غلط کہتے نہیں، تو پھر ان کا عجیب و غریب کیسے ہوا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کرام کا، پھر انبیاء کرام کا. صحابہ نے، سرکار فرماتے ہیں ارے صحابیوں انبیاء کرام کے بعد تو وہی آتی ہے، وہ تو براہ راست اللہ کے رابطے میں رہتے ہیں، تو پھر ان کا ایمان عجیب و غریب کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ صحابیوں نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم ہوئے، پر تم بھی کیسے عجیب ہوئے؟ تمہارے سامنے تو میں موجود ہوں، تم نے تو میرے سامنے معجزہ میرا دیکھا، میرے چاند کو ٹکڑے کیا، میرے سورج کو اوپر اٹھایا، میرے سامنے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت اٹھ کر آتے ہیں، اور تم میری نمازوں کو دیکھتے ہو، میرے جلوے دیکھتے ہو، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، پھر بھی تم کہتے ہو میرا عجیب و غریب ایمان. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ یعلم ورسولہ، یا رسول اللہ آپ جانے یا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. سرکار نے فرمایا سنو صحابیوں، تمہارے بعد جو امتی آئیں گے، قربان جائیے امتیوں، تمہیں دیکھو 12 سال پہلے، 1400 سال پہلے حضور کا علم غیب دیکھو کہ تمہیں کیسا فرما رہے ہیں کہ تمہارے آنے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد جو امت بعد کی آئے گی میری، وہ کیا کرے گی؟ تم تو مجھے دیکھ کے سارا عمل کر رہے ہو، وہ خالی کتاب کھولے گی اور فرقوں پہ جو لکھا ہوگا میری حدیث پاک اس پہ عمل کر کے مجھ سے محبت کرے گی، قرآن پڑھ کے مجھ سے محبت کرے گی، حدیثیں پڑھ کے مجھ سے محبت کرے گی. مقرر کوئی تقریر کر رہا ہوگا، وہ بات بتا رہا ہوگا تو وہ مجھ پہ یقین اور کامل اور کرنے لگے گا، اس کا اعتبار اور بڑھ جائے گا. اور سنو اور کیا ہوگا، اور وہ راتوں کو جب سوئے گا، تم تو میرے جلوے دیکھتے ہو نا، وہ راتوں کو سوئے گا اور اللہ سے جتن کرے گا، تمنا کرے گا، دعائیں کرے گا کہ اللہ آج مجھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے. وہ روئے گا